بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ جیسے کہ آج ہمارے اسلامک کیلنڈر کے انوسار محرم کی 9 تاریخ ہے، اور جیسے کہ میرے کچھ بھائیوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیں 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا بہت ثواب ملتا ہے، جتنے بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرا بھی فرض بنتا ہے، کیونکہ اب میں بھی مسلم ہو چکی ہوں، تو میرا یہ فرض ہے کہ مجھے بھی اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے آج میں صبح صبح اٹھی ہوں، اور اب بھی نا سچ میں ٹائم 3 بج رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جیسے کہ روزہ رکھنے سے پہلے ہم رمضان میں شہری کرتے تھے، تو ہمیں روزہ رکھنے سے پہلے شہری کرنی ہوتی ہے۔ شہری کرنا سنت ہوتا ہے، ویسے شہری کے بنا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، بٹ شہری کرنا ایک سنت ہے۔ اسی کے مطابق میں اب بھی اٹھی ہوں، یہاں پر سب سو رہے ہیں، بٹ مجھے روزہ رکھنا ہے اور مجھے شہری بھی کرنی ہے، تو اسی لیے میں ابھی 3 بجے اٹھی ہوں، اور مجھے ابھی کھانا وغیرہ بنانا ہوگا، کیونکہ میں یہاں پر جیسے کہ ڈیلی دوپہر میں کھانا بناتی ہوں، تو وہ میرا دوپہر کو اور شام کو چل جاتا ہے۔ سبزی کا مسالہ تیار کر دیا ہے۔ آٹے کی 3 لوئی بنانے کے بعد میں یہ ویڈیو شروع کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ آج کی یہ خاص ویڈیو مجھے صبح صبح اٹھی ہوں تو ضرور بنانی چاہیے، کیونکہ سچ میں اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ ہمیں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اس دن روزہ رکھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ میں نے رمضان کے بھی سارے روزے رکھے تھے، تو مجھے ان دنوں کی بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے وہ روزے رکھنے بھی نصیب فرمائے، اور میرے اللہ کی رحمت ہی ہے کہ میں آج 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھ پاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 9 اور 10 محرم کا پورا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ ہم چاہے کتنا بھی سنبھل کر چلیں، جانے انجانے میں ہم سے ایسے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، پر وہی ہے کہ ہمیں صرف اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ میرا اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہمارا کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، وہ ہماری توبہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ تو چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں، اب بھی میں کچن میں جاتی ہوں۔ ویسے تو یہاں پر سب سو رہے ہیں، بٹ وہی ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے تو سب نے اپنے اپنے کولر چلا رکھے ہیں، تو ان کو میری آواز کا اتنا پتہ نہیں چلے گا، میں بولوں گی، اور کچن میں بھی میں لائٹ آن کروں گی اب جا کے۔ اگر کوئی اٹھا بھی تو میں بول دوں گی کہ مجھے تو اٹھنا تھا، آخر مجھے روزہ رکھنا ہے، اور وہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ میں اب مسلم ہوں، تو روزہ رکھنا ہے تو اٹھنا تو مجھے پڑے گا ہی۔ تو چلیے کچن میں چلتے ہیں، میں تھوڑی سی یہ سبزی بنا لیتی ہوں، اور 3 روٹی بنانی ہے مجھے، زیادہ تو کھانا ہی ملے گا، اور تھوڑا سا دودھ رکھا ہے وہ گرم کر لوں گی۔ تو چلو میں کچن میں جاتی ہوں اور جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں۔ یہاں پر میں نے تھوڑی سی سبزی بنائی ہے، روٹی بنائی ہے، دودھ گرم کر لیا ہے۔ تو چلیے پہلے شہری کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے اللہ تیرا، تیری رحمت سے مجھے یہ آج 9 محرم کا روزہ رکھنا نصیب ہوا۔ یا اللہ، ہم سب مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دینا اور ایک نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرنا، آمین۔ تو جیسے کہ میں نے شہری کر لی ہے، اب جیسے ہی اذان ہوگی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر قرآن کی بھی تلاوت کروں گی۔ تو گائز اذان ہو چکی ہے، اب میں وضو کر کے آ چکی ہوں، میں نے حجاب بھی باندھ لیا، اب بس میں نماز پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد ہم تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو میں نے ابھی فجر کی نماز ادا کر دی ہے، اب ہم تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلے دی ہوئی ہے سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لائق ہے
جو مرابی ہیں ہر اعمال کے، اور رحمان رحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا، الائکا نعبد و ایاکا نستعین ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ یہ میں نے اس کی پہلی پڑھی ہے جو سورہ الفاتحہ ہے۔ میری میاؤں اٹھ گئی، آ جاؤ شمی۔ اس کو نا ڈیلی 4 یا 5 بجے کے ٹائم بھوک لگتی ہے، تو یہ اٹھ جاتی ہے اور اٹھ کے میرے پاس آتی ہے۔ اب بھی اس کو بھوک لگی ہے، میری طرف دیکھ رہی ہے کہ میں یہ کیا لے کر بیٹھی ہوں۔ تو اب بھی ہم قرآن کو رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دن میں پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا۔ یہ دیکھو میری میاؤں آ گئی۔ نونو بولو السلام علیکم، بول دو السلام علیکم۔ تو چلیے گائس میں اس کو ابھی کھانا وانا دے دیتی ہوں، اس کے بعد ہم بھی دونوں سو جائیں گے اور میں آپ سے صبح ملتی ہوں، 11-12 بجے کے قریب اٹھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو میرا چلو کیا کر رہا ہے، شمی۔ اس کو بھی اپنے نام کی پہچان ہونے لگ گئی ہے، اٹھ کے کھیلنے لگ گیا۔ میں تو اٹھی بھی نہیں تھی ابھی، کھیلی کھیلی کر لو، یہ رکھی ہے نا فش، کھیل لو، اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یہ۔ اوئے میرے شمی، اوئے میرے شونے، شونے مونے۔ اپنے آپ ہی کھیل رہا تھا یہ دھاگے لٹکے ہوئے ہیں بیڈ کی چادر سے، ان کے ساتھ کھیل رہا ہے اپنے آپ ہی۔ ہیلو گائز، ایک بار پھر سے السلام علیکم آپ سبھی کو۔ جیسے کہ میں صبح اٹھی تھی، جب میرے جو میاؤں ہے وہ کھیل رہی تھی، تو اس کو کھیلتا چھوڑ کے میں پھر سے سو گئی تھی، کیونکہ اس ٹائم 11 ہی بجے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ ابھی میں اٹھ کے کیا کروں گی، کیونکہ جو ہمارے یہاں پہ اذان ہوتی ہے ظہر کی، وہ یہی 1 یا 1:30 بجے کے سم تھنگ ہوتی ہے۔ تو میں پھر سے سو گئی تھی، اور جب میں اٹھی تب اذان ہو رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر سب سے پہلے میں نہائی، وضو بنایا، پھر نماز ادا کی، اور اب بھی میں قرآن شریف لے کر بیٹھی ہوں۔ تو چلیے اب بھی، جیسے کہ ہم نے صبح سورہ الفاتحہ پڑھی تھی، کیونکہ صبح میں نا فجر کے ٹائم ہمیں قرآن ضرور پڑھنی چاہیے، بے شک 1-2 آیت ہی پڑھے، بٹ پڑھنی ضرور چاہیے۔ جیسے کہ قرآن میں کربلا یا پھر یہ حضرت امام حسین، ان کی شہادت کو لے کر سیدھے طور پر تو کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، بٹ اس میں جو محرم کا مہینہ ہے اس میں سے کچھ مہینوں کے ساتھ ساتھ اس قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اب ہم پڑھیں گے سورہ التوبہ میں دیا ہوا ہے آیت نمبر 36۔ یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان مشرکین سے سب سے لڑنا جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے جس کے کفر گمراہ کیے جاتے ہیں،
کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں۔ ان کے بعد مالیاں ان کو مستعش معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کی آواز دنیاوی زندگی پر کائنات کر لی ہے؟ سو دنیاوی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا۔ اگر تم اللہ کو کچھ ذرا نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب آپ کافروں نے جلا وطن کر دیا جا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت کے دونوں گھر میں تھے، جبکہ آپ نے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچے کر دی کہ وہ ناکامیاب رہیں، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک۔ لو شمی مارو ادھر میرے پاس، دیکھو پڑا بہت آلسی ہے یہ، بہت ہی زیادہ، اس کو سب چیزیں پڑے چاہیے، بس ذرا سا ہٹ کرے گا بال کو اور وہیں لیٹ جائے گا۔ اب دیکھو ایسے کھیلتا ہے یہ، نہیں لگا میرے تک تو آئی ہی نہیں، زور سے مارو بڑے ہلکے سے مار رہا ہے، بڑے ہلکے سے، میری بھی تو آ رہی ہے تیرے تک۔ ہاں یہ میرا شونا پوت، لو بس بہت آلسی ہے، پڑا ہی مارتا رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا چاہیے بس۔ یہ دیکھو، یہ نا شام کا ویو ہے ہمارے کچن سے، ابھی دیکھو شام ہو چکی ہے۔ یہ دیکھو یہ بریانی ہے، اور یہ دودھ لے کے آئی تھی، باقی میں نے بریانی بھی تھوڑی نکالی ہے، باقی اس میں رکھی ہے، میں آدھا کلو لے کر آئی تھی، اور یہ پیاز اور چٹنی ہے اس کے ساتھ۔ ویسے تو میں دودھ لینے باہر گئی تھی، بٹ میں نے سوچا کہ فروٹ وغیرہ کیا لیتے ہیں افطار کے لیے، بریانی ہی لے لیتے ہیں، افطاری بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی ہو جائے گا، کیونکہ اگر فروٹ وغیرہ لے لیتی تو فروٹ کھاتی پھر کھانا رہ جاتا، تو اس لیے سوچا کہ چلو آج دودھ اور بریانی لے کر چلتے ہیں۔ اور آج جیسے کہ مغرب کا جو ٹائم ہے یہاں پر وہ 7:24 پر دیا ہوا ہے، ویسے تو یہاں پر مسجد ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے مسجد سے، اختیار کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم روزہ اختیار کرتے ہیں، میں سب سے پہلے پانی سے اختیار کروں گی۔ آج صبح سے پانی نہیں ملا ہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں پانی کی کیا قیمت ہوتی ہے، بنا پانی کی کیسا لگتا ہے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بس میں تھوڑا سا کھاتی ہوں کیونکہ پھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے بعد میں کھانا کھا لوں گی۔ اور آج کی ویڈیو میں یہیں پر اینڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا، چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لینا۔ یہ میری ہندو سے مسلم بننے کے بعد میری لائف کا محرم مہینے کی 9 تاریخ کا پہلا روزہ تھا۔ سچ میں آج کے دن کا روزہ تھا، پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ بس اللہ اسی طرح اپنی رحمت ہمیشہ بنائے رکھے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔